الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہمارا آپ مل کر ایک مرتبہ درود پاک کے نذرانہ پیش کریں. پڑھے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ سلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. حضرات، ہم اور آپ یہاں تھوڑی دیر کے لیے ایصال ثواب کی مجلس سے حاضر ہوئے ہیں. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ قدیر مرحومہ کی بے حساب مغفرت فرمائے اور کروٹ کروٹ سکون عطا فرمائے، جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرمائے. موت رب کا ایک اٹل فیصلہ ہے کہ جسے ہر چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، جانور ہو، کوئی ہو، اسے جس نے سانس لیا ہے اسے آخری سانس ضرور لینا ہے. بے شک بے شک. اور پھر ایسا نہیں ہے کہ مر گئے تو بس مسئلہ ختم ہو گیا، جبکہ اصل مسئلہ ہمارا جو ہے وہ مرنے کے بعد شروع ہوتا ہے. اگر مسئلہ یہاں ختم ہوتا کہ بس مر گئے بات ختم ہو گئی، ہمارے یہاں جب بندہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اب اس کی قدر و منزلت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. جس بندے کو دیکھنے کے لیے کوئی نہیں آتا تھا، جس سے ملاقات کرنے کے لیے کوئی نہیں آتا تھا، جس بندے کے قریب کوئی نہیں جاتا تھا، رب کا حکم ہوا جب تک اس کی سانس جاری تھی تو یہ تمہارا مہمان تھا، اب اس کی سانس بند ہو گئی ہے، اب وہ میرا مہمان ہو. بے شک بے شک حق ہے. اب حکم ہوا کہ اسے نہلاؤ تو ایک ایسا پانی ہو جو نہ زیادہ گرم ہو نہ زیادہ ٹھنڈا ہو. اسے نہلاؤ تو آہستہ آہستہ نہلاؤ کہیں اسے تکلیف نہ ہو جائے. تمہارا تھا جب سانس جاری تھی، تم نے کپڑے اچھے پہنائے نہ پہنائے، اب جب اس کا انتقال ہو گیا ہے تو اب یہ میرا مہمان ہے، اسے نیا لباس پہناؤ، اسے عمدہ لباس پہناؤ. اللہ اکبر. پھر حکم ہوا کہ اگرچہ اس نے دنیا میں کبھی خوشبو لگائی ہو یا نہ لگائی ہو، رب کا حکم ہوا کہ اے میرے بندو اس کے لیے اب اچھی خوشبو کا انتظام کرو، اس کے لیے اچھا جو کفن تم نے انتظام کر لیا اب اچھی خوشبو کا انتظام کرو. اب اسے لے کے چلو تو ایسے لے کے چلو کہ کہیں سے کوئی تکلیف نہ ہو جائے. اللہ اکبر. یہ خیال رکھا جا رہا ہے مرنے کے بعد. تو ہمیں پتا چلا کہ ہماری زندگی کا اصل مقصد جو ہے وہ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو رب کی بارگاہ میں ہماری زندگی جو تھی ہم نے جیسے گزاری، اب وہ ہماری زندگی ہمارے سامنے شروع ہوگی. قبر میں رکھ دیا جائے گا ہمیں. آج انسان غرور اور گھمنڈ میں زندگی گزار رہا ہے، تکبر کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، جبکہ انسان کو مٹی سے دوستی کرنی چاہیے. عاجزی اور انکساری انسان کو اپنانا چاہیے. عاجزی وہ چیز ہے کہ بندہ اگر اس دنیا میں اس زمین پر عاجزی کے ساتھ زندگی گزارے گا، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پر زندگی گزارے گا، تو کل جب وہ قبر کے اندر جائے گا، نیچے مٹی، اوپر مٹی، دائیں مٹی، بائیں مٹی، ہر طرف جب مٹی ہوگی تو اس بندے کو یہاں جو تکبر کیا ہوگا تو وہاں وہ قبر، یہاں جس نے اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو اپنایا نہیں ہوگا وہ قبر اسے دبوچ دے گی، ایسا دبوچے گی
کہ دائیں پسلیاں بائیں میں مل جائے گی اور بائیں پسلیاں دائیں میں مل جائے گی. لیکن اگر کسی نے دنیا میں اس انداز سے زندگی گزاری کہ اس کا اللہ بھی اس سے خوش ہوا, اس کے رسول بھی اس سے خوش ہوئے, تو اب وہ قبر اسے اس انداز سے سلائے گی. اس قبر وہ اپنے, جس طرح ماں اپنے لاڈلے بچے کو اپنے گود میں سلاتی ہے, اس سے بھی کئی زیادہ لاڈ و پیار کے ساتھ وہ قبر اس بندہ مومن کو سلائے گی. تو اب بس ہمیں یہ فرق کرنا ہے کہ ہماری قبر کو ہمیں کیسے روشن کرنا ہے, یا ہماری قبر کو ہمیں تاریک رہنے دینا ہے. اللہ اکبر. علماء فرماتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری کی تفسیر میں لکھا گیا ہے کہ بندہ جس دن پیدا ہوا تھا, اس کی روح جس دن پھونکی گئی تھی, جس دن اسے مٹی سے بنایا گیا, فرشتوں نے ماں کے پیٹ میں اس کی جو شکل بنائی ہے, اللہ اکبر, ادھر اس کی زندگی کی ابتدا ہو رہی ہے, لیکن وہ لکھ دیا گیا ہے, اللہ کے پاس لکھ دیا گیا کہ یہ بندہ کس جگہ دفن ہونے والا ہے. اللہ اکبر. ہم کہتے ہیں اس کو مٹی وہاں کی لکھی تھی, اسے وہی مٹی دستیاب ہوئی. اب ہم دیکھیں ہماری زندگی کو, دیکھیں 4 دن کی مختصر سی ہماری زندگی ہے. ہماری مائیں اور بہنیں, ہماری بہن بیٹیاں, ہماری ان چیزوں کو سن کر اپنی زندگی پر عمل لانے کی کوشش کریں. آج ہمیں اگر بٹھا دیا جائے, باتیں کروائی جائے, تو ہمیں پوری رات ہماری باتوں میں کم پڑتی ہے. آج 2 گھنٹے اگر کسی ایک جگہ کھڑے ہماری ماں بہن یا ہمارے بھائی جو بھی ایک جگہ کھڑے 2-3 گھنٹے بات کر لیتے ہیں, لیکن 5 منٹ کی نماز پڑھنے کے لیے اگر کہا جائے تو کسی کے پاؤں میں درد ہوتے ہیں, کسی کے پیٹھ میں درد ہوتا ہے, کسی کو وقت نہیں ہے. کیسے نماز پڑھے, ہمارے پاس وقت نہیں ہے. یہ جملہ کہنے والے 3-3 4-4 گھنٹے ایک ہی جگہ پر بیٹھے اپنا برباد کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. جب سے دین گھروں سے نکل گیا ہے, ماں اور بہنوں سے جب سے دین نکل گیا ہے, تب سے اولاد اور نئی نسل کے درمیان دین کی کچھ روشنی نہیں رہ گئی ہے. پہلے مائیں ہوتی تھی, وہ بچوں کو لوریاں دے کے سلایا کرتی تھی, اپنے نمازوں کی پابندی کیا کرتی تھی. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے والد گرامی کے پاس گئی اور جا کے کہا, ابا حضور آپ کے پاس غلام ہے, مجھے بھی چند غلام دے دو, یا مجھے ایک غلام دے دو کہ وہ میرے گھر کا کام کاج کر لے. اللہ اکبر. حسن حسین چھوٹے ہیں, میں ان کی خدمت کرتی ہوں, میں ان کے پاس رہتی ہوں. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فاطمہ سنو. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فاطمہ سنو, اگر آج درود پاک پڑھے, اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم, صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سنو اے بیٹی فاطمہ, اگر میں نے تجھے آج غلام دے دیا تو امت محمدیہ میں آنے والی بیٹیاں کہیں گی, نبی کی بیٹی کیوں نہیں نماز پڑھ سکتی, کیونکہ ان کے گھر پہ تو ان کے والد نے ان کے لیے غلام بھیج دیا تھا. ہمارے گھر میں کس نے غلام بھیجا ہے, ہم کیوں کر نماز پڑھیں, ہم کیوں کر نیک اعمال کریں. اللہ اکبر. اے میری ماں اور بہنوں, آج ہمارے گھر میں سارا انتظام ہے, روشنی کا انتظام ہے, ہر چیز کا انتظام ہے, مگر ایک چھوٹا سا جانور آ جائے تو ہماری ماں اور بہنوں کی چیخ نکل جاتی ہے. لیکن جس نے جان بوجھ کر ایک نماز کو چھوڑ دیا, یا جس نے نمازوں کو قضا کیا, اللہ اکبر, روایتوں میں لکھا جاتا ہے کہ قبر میں وہ سانپ مسلط کر دیا جائے گا, وہ سانپ اسے ڈنک مارے گا. روایتوں میں لکھا گیا ہے قبر اور دوزخ کی جو سانپ ہے, اگر دنیا میں سانس بھی لے لے, اپنی زہریلی ہوا کو پھونک دے, تو دنیا کے تمام مرد اور انسان تباہ و برباد ہو جائے. اللہ اکبر. وہ عذاب ہم کیسے برداشت کر سکیں گے؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں, نماز روزوں کی پابندی کریں, اللہ اور اس کے رسول کو راضی کریں. جس طرح مرحومہ کے ایصال ثواب کی غرض سے آج ہم جمع ہوئے, ٹھیک اس طرح ہمارے لیے بھی کوئی ایصال ثواب کے خاطر جمع ہوگا. موت ایک اٹل فیصلہ ہے, رب کی جانب سے ایک ایسا فیصلہ ہے
کہ وہ موت انسان کو آگے رہے گی. انسان کا جب وقت جو مقرر ہے، جب وہ وقت ختم ہو جائے گا تو روح نکالنے والا فرشتہ آئے گا اور اس کی روح کو قبض کر کے لے کے چلا جائے گا. قبل اس کے کہ وہ فرشتہ ہمارے گیٹ تک بھی آئے، ہمارے گھر تک بھی آئے، اس سے پہلے ہمیں موت کی تیاری کر لینی چاہیے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا قدیر ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نماز پنجگانہ ہم تمام بھائیوں کو مسجد میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماں اور بہنوں کو گھروں میں رہ کر نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو مائیں اور بہنیں آج تک نماز ادا نہیں کرتی ہیں، ان سے میں مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ وہ آج ہی سے یا کل ہی سے اپنی نماز کی شروعات کرے، نمازوں کی پابندی کرے. جس گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا جاتا ہے وہاں اللہ کے فرشتے آتے ہیں. جس گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر نہیں کیا جاتا ہے وہاں شیطانوں کا بسیرا ہوتا ہے، وہاں اللہ کی نوری مخلوق نہیں آتی ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. قبرستان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جہاں کوئی ذکر و اذکار نہیں کرتا ہے. وہ مردے کبھی ذکر و اذکار نہیں کرتے ہیں. تو اسی طرح ہم مردے نہ بنے، ہم زندہ ہیں، زندہ دلی کا ثبوت دکھائیں. اللہ اور اس کے رسول کو خوش کریں. صبح اٹھے تو گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کریں. دوپہر میں ہم اپنے گھر میں تسبیح فاطمہ کا ورد کرتے رہیں. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس کا ورد کرتے کرتے سو جائیں تو یقیناً ہمارے گھروں میں اللہ پاک کی رحمتیں نازل ہوگی. اللہ اور اس کے رسول ہم سے خوش ہوں گے تو اللہ کی نوری مخلوق بھی ہمارے گھر میں آئے گی. اور جہاں اللہ کی نوری مخلوق آتی ہے پھر وہاں سے جو طرح طرح کی پریشانیاں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہے. اور اگر ہم ذکر نہیں کرتے ہیں شیطان کا بسیرا ہوتا ہے، پھر شیطان ہمیں طرح طرح سے تکلیف میں مبتلا کرتا ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا قدیر ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.